آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز اینڈ ویوز۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر شکیل منیر بن گئے وفاقی دارالحکومت کے بلڈرز اور ڈیولپرز کی آواز۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بیڑا اٹھا لیا۔ حکومت اور تاجر برادری کے مابین بہترین ورکنگ ریلیشن شپ کے علم بردار شکیل منیر کا خصوصی انٹرویو ملاحظہ کیجیے صرف اسٹار نیوز اینڈ ویوز پر۔ 36 ایئرز ہو گئے ہمیں۔ 84 میں اسلام آباد چیمبر اسٹیبلش ہوا تو 50% جو ہے وہ انڈسٹری سے ہم لیتے ہیں، 50% ہم ٹریڈ سے لیتے ہیں۔ ہمارا بیسک ایم یہ ہے کہ ہم اپنے ممبر کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں۔ پھر ہم پہ ذمہ داری بھی زیادہ اس طرح سے آتی ہے باقی چیمبرز کی نسبت کہ ہم فیڈرل کیپٹل میں بیٹھے ہیں۔ ماربل گرینائٹ سے میرا تعلق ہے، ہم مائننگ بھی کرتے ہیں، پروسیسنگ بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ 20-22 سال ہو گئے میکنائزڈ مائننگ کرتے ہوئے، اور آج پاکستان میں ایک رول ماڈل کے طور پہ جانے جاتا ہے میری انڈسٹری۔ میکنائزڈ مائننگ میں جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی دنیا میں یوز ہو رہی ہے وہ ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں۔ میری کامیابی کے پیچھے میرے والدین کی دعاؤں کا ہاتھ ہے، میرے اندر کوئی گن نہیں۔ آپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں ماشاء اللہ جی، تو آپ یہ فرمائیے گا، ہمارا اسٹار نیوز اینڈ ویوز ایک چینل ہمارا ہے، تو ہم پہلا سوال آپ سے یہ کریں گے کہ یہ اتنا جنگل میں منگل ہو گیا، اسلام آباد جو ہے وہ دور دور تک یہاں پہ نئی آبادیاں بن رہی ہیں، تو آپ اسلام آباد کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور کراچی سے اسپیشلی آئے، اس کے لیے آپ کے میں نہایت مشکور ہوں۔ بالکل اسلام آباد، اگر ہم بیک 65 میں جاتے ہیں جب اسلام آباد اسٹیبلش ہونا شروع ہوا تو بالکل چند ایک مراکز تھے جو اسلام آباد میں کا حصہ تھے، جس میں میلوڈی یا پارا اور یہ ان علاقوں، اور ود دا پیسج آف ٹائم پھر ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، اور اس میں ماسٹر پلان میں بھی خیر اسلام آباد کے کافی ساری روڈز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھا، وہ اسی طرح سے اسٹیبلش ہو بھی رہا ہے۔ اس میں گو کہ اس سے گرینری پہ افیکٹ آیا ہے، لیکن اب اس پہ ہم بھی سی ڈی اے سے ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی 7 پودے ہم بھی آپ کے ساتھ لگائیں گے، پلانٹیشن کریں گے، تو آپ بھی تھوڑا اس پہ، کیونکہ اسلام آباد کی بیوٹی جو ہے وہ گرینری سے ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم چاہ رہے تھے۔ تو لیکن بس وہ اب ایک چیز اور جو آتی ہے کہ چونکہ اربن ایریاز میں لوگوں کی جو رورل ایریاز سے موومنٹ ہے بڑی تیز پڑ رہی ہے، باقی شہروں میں بھی ہے، فیڈرل کیپٹل ہونے کے ناطے یہاں زیادہ وہ ہے۔ پہلے اس کو صرف بابوؤں کا شہر کہا جاتا تھا کہ یہاں صرف جو لوگ جاب کرتے تھے وہ ہوتے تھے، اور عید پہ ایسے مواقع پہ جو ہے وہ شہر خالی ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ یہ شہر آپ دیکھیں کہ اب ماشاءاللہ سے دن بدن جو ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤسنگ میں لوگوں کو گھر تو چاہیے، اور اس حوالے سے جو سراؤنڈنگ میں سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں وہ کافی زیادہ اور اچھی سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، جتنی بھی اب ہماری سراؤنڈنگ میں سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو کافی سارے بڑے نام ہیں جو اس میں آ جاتے ہیں، اور انفراسٹرکچر بڑا اچھا ہے اس میں۔ جو مین جو کہہ لیں ان سوسائٹیز میں جو سراؤنڈنگ میں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس میں مین جتنے بھی آپ کی نیڈ ہیں، نیسیسٹیز ہیں، وہ سب اویلیبل ہیں، تو اس پہ اس وجہ سے بھی اس کا ایکسپینشن جو ہے وہ ہے۔ دوسرا ایک چیز جو اسلام آباد میں بڑی تیزی سے ابھی ہوئی کہ اس کے اسلام آباد کا جو بیسک جو سیکٹرز تھے اس میں پرائز بہت ہائی پائی، ایک دم سے پرائز جو ہے آپ دیکھیں اس وقت ایف سیکٹر جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت ایکسپینسو ہو گیا ہے، اس طرح باقی سیکٹرز بھی کافی مہنگے ہو گئے، پلاٹس وغیرہ، تو لوگوں کو ظاہری بات ہے سراؤنڈنگ کی طرف موو کرنا پڑا، سراؤنڈنگ میں اس طرح سے پھر لوگ جو ہے وہ اس میں گئے، جس میں ڈفرینٹ سوسائٹیز میں لوگوں نے۔ اب اس میں ایک اور جو ابھی نیوز ایولیوشن آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ورٹیکل کی،
کہ جو پہلے صرف کراچی میں تھا کہ لوگ ہائی رائز بلڈنگز جو ہے کراچی میں بن رہی تھیں، اور ہم دیکھتے ہوتے تھے کراچی جب بھی جاتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یار اتنی ہائی رائز بلڈنگ یہاں ماشاء اللہ بن رہی ہیں، تو ان میں اتنی کیا ان کی کھپت بھی ہے، ان میں اتنی ریزیڈنٹس بھی ہوں گے اتنے اس کے، لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کراچی میں ابھی بھی جگہ نہیں ملتی اتنی بلڈنگ۔ سیم سچویشن یہاں ہو گئی ہے کہ اب جتنی بھی سوسائٹیز نہیں بن رہی ان سب میں ہائی رائز بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر لوگوں کا اب جو ہے وہ لوگ ایمفسائز کرنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے آپ کا ایم او یو ہوا ہے ممتاز سٹی کے ساتھ، تو آپ دیکھیں وہ اس ایریا میں بھی ممتاز سٹی میں جو انہوں نے ابھی کمرشل سارا جو ہے وہ ورٹیکل اس پہ وہ لے آئے ہیں کہ وہ ورٹیکل کنسٹرکشن کے اوپر زیادہ وہ اسی کا ان کا اناؤنسمنٹ بھی تھی کہ جی ورٹیکل کنسٹرکشن کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ضروری ہے اس کا اس وقت جو ہے ہمیں جو بزنس کمیونٹی ہے، میں تو بلکہ اس کے لیے بھی ایفرٹ کر رہا ہوں، میں نے ابھی یہ بھی کہا ہے کہ اپنی جتنی بھی ہماری مین سوسائٹیز ہیں ان تمام کے مالکان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہمارا جتنا بھی بزنس مین یہاں پہ اسلام آباد میں ہے ان کے لیے کوئی ایسی اسکیم دی جائے، ہر سوسائٹی میں کچھ سبسیڈائز جو ہے ریٹس دیے جائیں تاکہ ان کو اپنے گھر یہ لوگ بنا سکیں، ڈیولپ کر سکیں، تو اس کے لیے کچھ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، اور الحمدللہ تقریباً سب نے ہی اس پہ ایگری کیا ہے کہ جی بالکل اس پہ ہم اسلام آباد چیمبر کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، اور اس پہ ہم سمپل ہم یہ کریں گے کہ بیلٹنگ کریں گے ہم ٹوٹل اس میں، اور اس میں ہم چاہیں گے کہ جی ہر سوسائٹی میں سے 200-300 پلاٹ جو ہے وہ کریٹ ہو 5, 7, 10 مرلے کا، جو ہم اپنے جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ہماری تاجر برادری ہے، ان کو ہم اکوموڈیٹ اس میں کریں۔ ایک وکیل کے طور پہ آپ کے پاس بلڈر اور ڈیولپرز آتے ہوں گے اپنے مسائل لے کے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں ان کے زیادہ تر مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ جی ابھی جو موجودہ ایک گورنمنٹ کا یہ جو ایک سینیریو بنا ہے، ایک چینج آئی گورنمنٹ میں، اور اس کے بعد اور یہ سارا جو ٹائم فریم پچھلا 3-4 ماہ کا رہا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ نے میئرز لیے ہیں، ابھی بھی اب دیکھیں جو انفلیشن کا بڑی ہے، پیٹرول اتنا ہائی پہ گیا ہے، بجلی کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا تو یہ ہے کہ آیا گورنمنٹ جان بوجھ کو تو کبھی بھی گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ وہ مطلب ہے عوام کو مشکلات میں ڈالے، کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہے گی مطلب اس میں، لیکن چونکہ ایک ایشو آ گیا ہے اب اس کو طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اور گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے کہ چیزوں کو طریقے سے لے کے چلے اور اس کو کسی طرح ایڈریس کرے چیزوں کو، اور انشاءاللہ میں بڑا پر امید بھی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے 1-2 مہینے میں چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی، اور دوبارہ جو ہے یہ جو ایک مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے اس پہ قابو پا لیا جائے گا، اور انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ بلڈرز کا جو ابھی جو بجٹ کے حوالے سے جو بات آئی، ایک تو پہلا گورنمنٹ نے ایک امپورٹ بین لگایا جس میں ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو آئٹمز تھیں ان پہ بھی لگ گیا، جیسے ڈور ہو گئے، جیسے ڈور لاکس ہو گئے، سینیٹری ویئر ہو گئی، ٹائلز ہو گئی، اس قسم کی آئٹم جو ہیں ان کے اوپر شینڈلیئر ہو گئے، ان کے اوپر بین لگا دیا گیا۔ ٹھیک ہے لگژری میں آتی ہیں قدرے ہم کہہ سکتے ہیں، بٹ ابھی اس وقت تو نیڈ بن چکی ہے، ابھی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب جب آپ نے کنسٹرکشن کا ایک پیکج دیا، کنسٹرکشن پیکج کے تحت لوگوں نے یہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، انویسٹر یہاں پہ آیا، اس نے لوگوں نے ڈیولپمنٹ کی، اب اگر آپ ان سے ایک دم سے یہ چیز کر دیں گے کہ جی وہ اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ نہ کر پائیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی، تو میں تو یہ گورنمنٹ سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی تھوڑا سا اس پہ بلکہ ہم نے ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں بھی یہ بات اٹھائی اور انہوں نے فوری اس چیز کا نوٹس لیا، پھر اس کے اوپر سلیم مانڈی والا صاحب نے یہ کہا کہ جی وہاں پہ ڈپٹی سیکرٹری موجود تھے کانگریس کے، انہیں انسٹرکشن دی کہ جی یہ آپ جو پروجیکٹس کے اوپر جو بھی آئٹم لگ رہی ہیں ان کو بین ویو کیا، اپلفٹ کیا جائے اس سے، تاکہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکے، جو ان کی نیڈ پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ، جب وہ ایک چیز یہاں بن نہیں رہی تو ظاہری بات ہے وہ تو امپورٹ ہی ہونی ہے، تو اس کو لیا۔ دوسرا اس میں میں سمجھتا ہوں یہ جو امپورٹ بین لگا،
ایک تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن یہ دینی چاہیے تھی کہ لگژری آئٹم ہے کیا اس میں. جو لگژری آئٹم میں آتی ہیں چیزیں ان کو تو بالکل لے لیتے, لیکن جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں اور پاکستان میں اس کی پروڈکشن اتنی نہیں ہے یا کم ہے پروڈکشن یا ہو ہی نہیں رہی, تو اس کو انہیں میرے خیال سے اس کو ویو آف کرنا چاہیے تھا. دوسرا ایک چیز اور جو ہوئی کہ اس میں اب جیسے فوڈ کی آئٹم جتنی بھی ہیں, 2019 میں ایک ایسا رو آیا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ فوڈ کی جو بھی امپورٹ کیا جائے گا فوڈ سے ریلیٹڈ آئٹمز اس کے اوپر اردو لیبلنگ ہوگی. اب وہ جتنا بھی امپورٹر یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اردو لیبلنگ وہاں انہوں نے آرڈر دے دیا, ان کا مال تیار ہو گیا تھا. جب یہاں بین لگ گیا تو وہ مال نہ اٹھانے جو گئے ہیں, ایڈوانس پیمنٹ دے چکے ہوئے ہیں. اچھا مینوفیکچر کہتا ہے جی کہ آپ اپنا مال اٹھائیں, کیونکہ وہ کہیں اور مال وہ یوز نہیں کر سکتا, اس پہ اردو لیبلنگ ہے. تو اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا ٹائم فریم رکھ دیتے کہ جی اتنے ٹائم کے بعد ہم اس کو اس پروڈکٹ پہ بین لگا دیں گے, لہذا آپ نے جو پائپ لائن میں جو بھی وہ آپ کی آئٹمز ہیں آپ وہ منگوا لیں. ریفریجریشن ہے, جیسے ریفریجریشن سے ریلیٹڈ جو اکوپمنٹس ہیں اس کے اوپر بین لگ گیا. اب ریفریجریشن آپ دیکھیں ہماری نیڈ ہے نا, اس سے ریلیٹڈ ہم اس میں جو بھی اس کی HVAC سے ریلیٹڈ پروڈکٹس جتنی بھی ہیں وہ اب اگر یہاں نہیں بن رہی تو ہم نے تو امپورٹ کرنی ہے. تو اس کا کوئی میکانزم چاہیے تھا, گورنمنٹ کو بنانا چاہیے تھا کہ اس کے لحاظ سے اس کو لے کے چلتے, تو میرے خیال سے وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی. ابھی جو موجودہ بجٹ میں جو اس کے ریئل اسٹیٹ پہ کنسٹرکشن کے اوپر جو کچھ ٹیکسز لگے, اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہوئی ہے اسٹینڈنگ فائنانس کمیٹی میں, اور انہوں نے اس کے اوپر ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہم اپنی سفارش بھیجیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ان میئرس پہ کو ویو آف کیا جائے. کچھ چیزوں میں جیسے ایڈوانس ٹیکس ہے 1% سے 2% کر دیا گیا فائلر کے اوپر, وہ تو 1% سفارش کی ہے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نے, انشاءاللہ وہ ریورس ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو اس میں ایک دو ٹیکسز اور گورنمنٹ نے اس میں لگائے تھے, اس کے اوپر بھی ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ان ٹیکسز کو بھی ویور دیا جائے, تاکہ چونکہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ایسا ہے, کنسٹرکشن کا سیکٹر ایسا ہے کہ یہ صرف ایک اکلوتا سیکٹر نہیں, اس کے ساتھ الائڈ جو 72 انڈسٹریز چل رہی ہیں. کل بلکہ میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ اس میں 40 ڈائریکٹ اور 32 انڈائریکٹ انڈسٹریز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. اچھا اب آپ دیکھیں ایک انڈسٹری جو ہے اس کے ساتھ 200-250 خاندان جڑا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں اتنے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے. تو اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو کچھ ریلیف دیں. ہوگا یہ خدا نخواستہ اگر یہ ٹیکسز اسی طرح امپوز کر دیے گئے تو جو انویسٹر ہمارے ہاں ہے وہ دوسرے ملکوں کا رخ کرے گا. ظاہری بات ہے لوگ تو ویٹ نہیں کریں گے کہ جی ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھیں. تو مزید جو ہے آپ کا یہاں سے کہہ لیں کہ کیش فلو جو ہے مزید جو ہے باہر نکل جائے گا. تو میرے خیال سے اس پہ تھوڑا گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھی یہی ہوگی کہ ہم نے کہا بھی ہے کہ اس پہ توجہ دے گورنمنٹ اس کو. اچھا شکیل بھائی, کچھ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے بارے میں بریف کیا آپ, اور اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کب سے اس کو. اسلام آباد چیمبر جی ابھی یہ 36 ایئرز ہو گئے ہمیں. 84 میں اسلام آباد چیمبر اسٹیبلش ہوا تھا, اور ہمارے تقریباً کہہ لیں کہ 35-36 پریزیڈنٹس آ چکے ہیں. ہمارا یہاں 1 سال انڈسٹری میں سے پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور 1 سال ٹریڈ میں سے آتا ہے. اسی طرح کارپوریٹ کلاس سے ایک پریزیڈنٹ ہے اور ایک ایسوسیٹ سے پریزیڈنٹ آتا ہے. اور میری جو ابھی ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ 30 ایگزیکٹیوز کا کمپلیٹ بورڈ ہے. اس میں ہم نے 50% جو ہے وہ انڈسٹری سے ہم لیتے ہیں, 50% ہم ٹریڈ سے لیتے ہیں. اور انڈسٹری میں سے بھی جو 15 ہمارے وہ ایگزیکٹو آتے ہیں وہ ہر ایک سیکٹر وائز ہر انڈسٹری کو ان کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. جیسے میں ماربل گرینائٹ سیکٹر سے ہوں تو میں نے ماربل گرینائٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. سوپ انڈسٹری کا بھی ایگزیکٹو میرے ساتھ ہے, فلاور کا بھی ہے میرے ساتھ, اسٹیل کا بھی ہے انڈسٹری, IT سے بھی ہمارا ایگزیکٹو ہے, فارماسوٹیکل سے بھی ایگزیکٹو ہے ہمارے ساتھ. اس طرح ٹریڈ سے جو ہم لیتے ہیں وہ تمام مارکیٹوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں.
کہ جو مین مراکز ہیں ان میں سے ہر سال ایک ریپرزنٹیٹیو آتا ہے جو اپنی مارکیٹ کوئی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اور اس لحاظ سے ہم وہ 15 لوگ وہ لیتے ہیں اس میں۔ وومن انٹرپرینورز سے ہم 2 وومن انٹرپرینورز کو ہماری جو ہے وہ ایگزیکٹو ہوتی ہیں ہر سال، اور اس سے آپ دیکھیں کہ ہم نے وومن امپاورمنٹ کے اوپر کافی کام کیا ہے۔ ابھی ہم نے وومن ایکسپو بھی یہاں کی اس ہمارے پاس ڈسپلے سینٹر میں ہم نے فری آف کاسٹ ہم نے اسٹالز دیے اس میں وومن انٹرپرینورز کو، اور بڑا اچھی ایکٹیویٹی رہی، اس سے کافی انہیں بوسٹ ملا اور ان کا مورال ہائی ہوا کافی۔ اسی طرح اسٹارٹ اپس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، ایس ایم ایز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہمارا بیسک ایم یہ ہے کہ ہم اپنے ممبر کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں۔ اس کے لیے پھر ہم پہ ذمہ داری بھی زیادہ اس طرح سے آتی ہے باقی چیمبرز کی نسبت کہ ہم فیڈرل کیپٹل میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہ گورنمنٹ کے اداروں کے قریب ہیں، ہم انہیں فریکوینٹلی وزٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا رول پلے کریں جس حد تک ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس میں ہم کافی حد تک اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ کی جو سکسیس اسٹوری ہے وہ کیا ہے؟ آپ یہاں تک پہنچے تو کیا آپ کی پوری فیملی اسی بیک گراؤنڈ سے تھی، آپ بزنس سے بیک گراؤنڈ سے تھے، کیا تھا، اور آپ نے یہاں تک جو اللہ تعالیٰ آپ کو لایا، تو اپنی سکسیس اسٹوری آپ فرمائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کامیاب انسان کیسے بنے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میری کامیابی کے پیچھے میرے والدین کی دعاؤں کا ہاتھ ہے، ان کی محنت ہے، میرے اندر کوئی گن نہیں ہے، یہ اس ذات کا کرم ہے جس کی مہربانی ہے، اور والدین کی دعائیں۔ والد صاحب نے بزنس مین تھے اور ساری زندگی انہوں نے محنت کی اور ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم دیا، اور ماربل گرینائٹ سے میرا تعلق ہے۔ ہم مائننگ بھی کرتے ہیں، پروسیسنگ بھی کرتے ہیں، اور اس میں کوشش یہ کی ہم نے کہ مائننگ میں ہم میکنائز مائننگ ہم کریں، اور ڈے فرسٹ سے ایک ایم لے کے چلے کہ ہم نے بلاسٹنگ میتھڈ پہ نہیں جانا، کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی، ہم دیکھتے ہوتے تھے، سنتے ہوتے تھے والد صاحب سے کہ لوگوں کو را مٹیریل نہیں ملتا، پریشانی بڑی ہوتی ہے، پھر بلاک آتے ہیں، پوٹیٹو ٹائپ آتے ہیں، فیکٹری والا کاٹتا ہے اس کو، اس میں کچھ نہیں ملتا، 85% ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایک ایم ہم لے کے آئے کہ جی ہم نے جب آنا ہے بزنس میں، تو میں نے پرسنلی یہ فیل کیا کہ جی میں میکنائز مائننگ کی سائڈ پہ جاؤں گا، اور الحمدللہ 20-22 سال ہو گئے میکنائز مائننگ کرتے ہوئے، اور آج پاکستان میں ایک رول ماڈل کے طور پہ جانے جاتا ہے میری انڈسٹری کہ جی یہ میکنائز مائننگ کے پائنیئرز ہیں۔ اور ہم اس وقت آپ دیکھیں میرا گروپ جو ہے، ہم نے میکنائز مائننگ میں جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی دنیا میں یوز ہو رہی ہے وہ ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ، اور وہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ان میئرز کو لے کے ہم چل رہے ہیں، اور لوگ فالو کر رہے ہیں۔ اب میکنائز مائننگ کا کانسیپٹ اسٹیبلش ہوا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ بلاسٹنگ میتھڈ سے ہٹ رہے ہیں، جو کہ پہلے نہیں ہٹتے تھے۔ اب انہیں سمجھ آئی کہ نہیں، اس میں بہت زیادہ ویسٹیج ہے اور مال بھی فریکچر ہو جاتا ہے، اس کی وہ وقت نہیں رہ جاتی، اور اب لوگ جو ہے وہ اس طرف آئے ہیں، اور الحمدللہ اس میں آپ دیکھیں گے اور کچھ سالوں میں کافی میکنائز مائننگ کا جو ہے وہ کانسیپٹ یہاں پہ ڈیولپ ہو جائے گا، اور لوگ اس پہ آئیں گے۔ اسلام آباد بیسڈ ہے ہمارا آفس ہے، اور ہم مائننگ جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں ہم کر رہے ہیں، کے پی میں، پنجاب میں بھی کچھ کر رہے ہیں ہم اس میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار نیوز اینڈ ویوز۔